اور ایک مشکل سی حدیث صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے، کہیں بیٹھے ناراض نہ ہو جائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں علق الصوت حیث یراہ اہل البیت فانہ ادب لہم۔ ایسی چیزیں سکھانے کے لیے اپنے گھر میں کوڑا لٹکاؤ گھر والوں کے لیے، تاکہ ان کے لیے ادب کا باعث رہے۔ لیکن آج ہم نے ایک سلوگن تیار کر دیا، اگرچہ بڑی اچھی نیت کے ساتھ، مار نہیں پیار۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو بچے اپنے والدین کے سامنے بولتے نہیں تھے اب وہ بدتمیز بن گئے، وہ بچے جو اساتذہ کو دیکھ کے نظر جھکاتے تھے اب ان کے گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ کس سلوگن نے خراب کیا؟ ہم خود اس بات کے قائل ہیں کہ مارنا ٹھیک نہیں، لیکن الضرب للصبیان کالماء فی البستان، ادب سکھانے کے لیے اس طرح تعدیب اور سرزنش بچوں کی ضروری ہے جس طرح درخت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان کے رویوں کو درست نہیں کریں گے تو آپ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا حصہ قرار دے دیا اس کو۔ کس کو؟ ادب و آداب کو۔ ان الہدی الصالح والسمت الصالح جزء من 70 جزءا من النبوہ۔ اچھی سیرت اور اچھا راستہ اختیار کرنا یہ نبوت کا 70واں حصہ ہے۔ اتنی عظمت کا یہ علم ہے ادب و آداب کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں مزید بہتری پیدا کی، فرمایا ان السمت الصالح والهدی الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوہ۔ یہ نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ امتیازی رویہ بنایا کہ ان کے اندر ادب و آداب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہ ان ادب و آداب کے صف اول کے شہسوار تھے۔ اس لیے امام ابن القیم فرماتے ہیں الادب هو الدین کلہ، ادب یہ سارے کا سارا دین ہی تو ہے۔ اور علماء امت نے اس لیے صحابہ کی زندگیاں پڑھی، سمجھی، سوچا اور یہ فیصلہ دے دیا علم سے پہلے ادب سیکھا جائے۔ ہمارے پاس علم بہت آ گیا ہے، فر جواب دیں گے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے، مناظروں کے لیے بڑے تیار، آؤ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لو، بات تو کر کے دیکھو، ادب نہیں آئے گا۔ سلف کا یہ رویہ تھا تأدبوا ثم تعلموا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھو۔ امام ابو عبداللہ بلخی بیان کرتے ہیں ادب العلم اکثر من العلم، میں اور آپ علم کے اتنے محتاج نہیں ہیں جتنے ادب کے محتاج ہیں۔ سلف صالحین اپنے اولاد کو یہ نصیحت کیا کرتے یا بنی لأن تتعلم بابا من الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم۔ بیٹا تم ایک ادب سیکھ کے آ جاؤ گے نا، وہ مجھے زیادہ اچھا لگے گا کہ تم 70 علم کے باب تو سیکھ لو لیکن تمہارے اندر ادب نہ آئے۔ امام زہری فرماتی ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں كنا نأتي العالم فما نتعلم من ادبه احب الی من علمه۔ ہم جب بھی اپنے اساتذہ کے پاس جاتے تو علم سے زیادہ ان سے ادب سیکھتے۔ آج ادب کیا سکھائیں گے؟ عبداللہ ابن مبارک کی بات پھر مجھے یاد آ گئی۔ وہ کہا کرتے تھے طلبت الادب 30 سنہ وطلبت العلم 20 سنہ۔ لوگوں میں نے 30 سال پہلے ادب سیکھا، پھر 20 سال میں نے علم سیکھا۔ وَكَانُوا يَتَعَلَّمُونَ وَيَطْلُبُونَ الْأَدَبَ قَبْلَ الْعِلْمِ۔ اور میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا وہ ہمیشہ علم سے پہلے ادب کا مطالبہ کرتے اور اسے سیکھا کرتے تھے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام سفیان ثوری نے کیسی عجیب بات کر دی۔
وہ کہا کرتے تھے کان الرجل اذا اراد ان یکتب الحدیث، ہمارے زمانے میں کوئی حدیث پڑھنا چاہتا، لکھنا چاہتا، تأدب وتعبد قبل ذلك ب20 سنہ، اس سے پہلے 20 سال ادب سیکھتا اور عبادت کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگاتا، تب جا کے وہ محدثین کی صف میں شامل ہوتا۔ آج حدیث بیان کرنے والا حدیث بیان کر رہا ہوگا، PhD بھی کی ہوگی، گالیاں بھی دے رہا ہوگا اور طرح طرح کی باتیں بھی کر رہا ہوگا، یہ ادب ہے؟ جھوٹ بھی بول رہا ہوگا اللہ کے رسول پہ، من گھڑت قصے بھی سنا رہا ہوگا، کہانیاں بھی پیش کر رہا ہوگا، یہ ادب ہے علم کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جنہوں نے سمجھا ہے اس کی بات سمجھیے۔ 5000 لوگ ایک ایک وقت میں امام احمد بن حنبل کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ کتنے ہزار؟ میں نے 500 نہیں کہا، 5000۔ شاید کہ آپ کو یہ علم ہی ہوگا، نہیں تو میں عرض کیے دیتا ہوں، امام احمد بن حنبل جب فوت ہوئے تو 2.5 ملین لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا تھا، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 5000 جو بیٹھتے تھے ان میں صرف 500 لوگ لکھتے تھے، باقی 4500 لوگ صرف ادب سیکھتے تھے کہ استاد محترم پڑھاتے کیسے اور ہمیں کلاس میں کیسے بیٹھنا ہے، صرف ادب سیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کہ عقل اور ادب یہ لازم ملزوم ہے۔ ادب نہ ہو تو انسان بے عقل ہو جاتا ہے، عقل نہ ہو تو پھر وہ ادب نہیں سیکھتا۔ لا ادب الا بعقل ولا عقل الا بادب، جس سے عقل کے ساتھ ادب نہیں ہے وہ عقل نہیں رہتی، وہ کبھی معقول آپ کو بات نہیں بتائے گا۔ جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کی عقل اس کے کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہا کرتے تھے سری السقطی الادب ترجمان العقل، اگر آپ نے اپنی عقل کی ترجمانی کرنی ہے تو وہ آپ کے ادب و آداب کریں گے۔ جو آپ کے اندر ادب و آداب ہیں کسی کو چیک اپ کروانے کی ضرورت نہیں، سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی عقل، اس کا لیول کیا ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے عقل بلا ادب کہ شجاع بلا سلاح، جو بندہ اپنے آپ کو دانش مند بھی کہتا ہے اور اس کے پاس ادب و آداب نہیں، وہ ایسا بہادر ہے جس کے پاس نہ طاقت ہے نہ اسلحہ ہے۔ تو بہادری کس چیز کی ہے؟ اس کے پاس تو بہادری کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اس لیے شعیب بن شیبہ فرماتے ہیں اطلب الادب فانہ مادۃ العقل، اگر آپ نے اپنی عقل کو اس لائق بنانا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل ستائش بن جائے تو پھر ادب کو سیکھو۔ اور صلحاء یہ کہا کرتے تھے العقل بلا ادب کالشجر العاقر ومع الادب کالشجر المثمر، جس طرح ایک درخت کو پھل لگتا ہے یہ سمجھیے کہ یہ درخت ہے اور پھل ادب ہے۔ اگر کسی درخت کو پھل نہیں لگتا سمجھ لو یہ وہ عقل ہے جس کے ساتھ ادب نہیں ہے۔ یہ پھلدار درخت کی حفاظت بھی ہوتی ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، جس کو پھل نہیں لگتا کسی وقت بھی کسان اس کو کاٹ کے جلا بھی سکتا ہے اور کچھ اور کام بھی اس سے لے سکتا ہے۔ یہی وہ قوم جس کے پاس ادب و آداب ہوتی ہے ان کو بطور آئیڈیل پیش کیا جاتا ہے، جس کے پاس ادب و آداب نہیں ہوتا وہ صرف انسان کے لیے عبرت کے طور پہ تو پیش کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا۔ استاد کے ساتھ ادب کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کے لیے یہ بھی ایک چیز تھوڑی سی حیرانگی والی ہوگی، ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس بچہ بٹھا دے، یہ اس کو پڑھا دے گا۔ سلف کیا کرتے كانوا اذا اتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا الى سمته وصلاته والى حاله ثم يأخذون عنه، جب بھی کوئی شخص سلف صالحین سے اپنے بچے کو بھجواتا تو سب سے پہلے دیکھتا یہ استاد کی نماز کیسی ہے، اس کا اخلاق اور کردار کیسا ہے، اس کی حالت اور ادب و آداب کیسے ہیں، پھر بچے کو بٹھاتے۔ اب دیانتداری سے بتائیں کہ جب بچے کو بٹھا کے آئے اور وہاں وہ سکھائیں رقص، تو یہ آپ اپنے بچوں سے انصاف کر رہے ہیں؟
ایک شخص اپنے بچے کو چھوڑنے آیا ہے، دیکھا کہ استاد نے جوتی پہنتے وقت بایاں پاؤں پہلے پہنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ وَلْيَكُنِ الْيُمْنَ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ۔ ادب یہ ہے جوتی میں پاؤں پہلے دایاں ڈالتے ہیں، جب اتارتے ہیں تو بایاں پاؤں پہلے اتارتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو اپنے بچے کو واپس لے گیا، کہا اس کو خود ادب نہیں ہے، میرے بچے کو کیا سکھائے گا۔ اس لیے علم کے ساتھ ادب کا اتنا گہرا معاملہ ہے کہ اگر علم کے ساتھ ادب نہ ہو تو انسان کے اندر برکت نہیں آتی۔ امام مالک کون تھے؟ استاد تھے۔ کس کے استاد تھے؟ امام شافعی کے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں كنت اصفح الورق بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها۔ میں امام مالک کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں اپنی کتاب کا ورق بڑی آہستہ چینج کرتا کہ کہیں یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے اور جو میرے استاد سوچ رہے ہیں ان کی فکر میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں واللہ ما اجترأت ان اشرب الماء والشافعی ينظر الی ہیبۃ اللہ۔ الربیع ان کے شاگرد ہیں امام شافعی کے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے امام شافعی کے سامنے کبھی بیٹھ کے پانی نہیں پیا، اس قدر ہیبت ہوتی تھی۔ اور آج کے استاد شاگرد ذرا دانش گاہوں میں چکر لگائیں، کالجز یونیورسٹیوں میں جہاں نام نہاد علم والے پیدا ہوتے ہیں، وہاں استاد گزر رہا ہے، شاگرد سیٹیاں مار رہے ہیں، استاد جا رہا ہے اور وہ کس طرح ان سے مخاطب ہے؟ جیسے کسی غلام کے ساتھ مخاطب ہے۔ یہ دانش نہیں ہے۔ سوچئے اس وقت قوم کدھر جا رہی ہے، اور ان ادب و آداب سے ناواقف قوم کل کو کیا کر سکے گی۔ اور ہم اپنی اولادوں کو جب تک یہ ادب نہیں سکھاتے ہم ان سے کیا کل کو کروا سکیں گے۔ اس لیے امام مالک جب ان کی ماں انہیں تیار کر کے بھیجتی، پگڑی باندھتی اور جانے سے پہلے کہتی ہے مالک خذ من شیخک الادب قبل العلم، بیٹا علم سے پہلے استاد سے بیٹا ادب سیکھنا۔ امام شافعی کی والدہ ہی تھی جو فجر کی نماز سے پہلے وضو کروا کے پگڑی باندھ کے کھڑا کرتی اور وہ چھوٹ جاتے، اماں مجھے جانے بھی دو، کہتے بیٹا اذان تو ہو لینے دو۔ یہ کون سا ادب ہے کہ بیٹا 8 بجے تک سویا ہوا ہے اور اٹھانے کی جرت نہیں ہے والدین میں کہ وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے، وہ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ اٹھ کے نماز پڑھو۔ یہ معاشرہ تو نہیں ہے نا۔ والدین کے اندر اتنا خوف جب آ جائے گا تو قوم کیسے بنے گی؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ایک ماں نے کہ میرا بیٹا اٹھتا نہیں ہے، کہا تم ٹھیک نہیں کہہ رہی، کہا میں روزانہ اٹھاتی ہوں نہیں اٹھتا، کہا نہیں مجھے ایک بات بتاؤ، جس کمرے میں سو رہا ہے اگر آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ کہا جرہ جرہ، میں کھینچ کے نکالوں گی۔ کہا اچھا، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کھینچ کے نکالو گی اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہیں سوچ نہیں آ رہی؟ ان رویوں کو درست کرنا ہوگا۔ اگر میرے مرنے کے بعد میرا بچہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے قابل نہیں تو میں نے کیا دیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ باپ کو غسل کیسے دینا ہے، وہ میری میت کو سامنے رکھ کے جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں ہے، میں نے کروڑوں روپے اس کی ڈگریوں پہ لگائے ہیں، سب غرق کیے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو ہے جو ٹریلین جو ہے سال نہیں، اس سے بھی زیادہ لامحدود سالوں کی زندگی ہے جہاں ختم نہیں ہونی، کبھی اس کے بارے میں بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی چیزیں سکھائی تھی۔ من ادب ولدہ صغیرا سر به کثیرا، سلف کہا کرتے تھے جو بچپن میں اپنے بچے کو ادب سکھا دے وہ ساری زندگی خوشیاں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ قرت به عینہ کبیرا، وہ اولاد بڑی بھی ہو جائے اس کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی ہی رہتی ہیں کیونکہ اس نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا ہے۔ اور لقمان حکیم کی بات
ویسے تو لوگ بڑی مانتے ہیں کہ یہ کھانے سے یہ ہوگا اور یہ کھانے سے یہ ہوگا. لقمان حکیم ہی کہا کرتے تھے ضرب الولد للولد كمطر السماء على الارض. ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا اور ضرورت کے مطابق سختی کرنا، بچے کو معمولی سے مارنا اتنا ہی ضروری ہے جس طرح زمین کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے آسمان سے پانی بارش کی صورت میں برسنا ضروری ہے. من ادب اولادہ ارغم حسادہ. سلف کہا کرتے تھے جس نے اپنے بچوں کو ادب سکھا دیا اس نے اپنے تمام حاسدین کے گلے میں ایک کیل لگا دیا کو جو مرضی حسد کریں اس کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی اولاد ایک مثالی اولاد ہے. اس نے تو حاسدین کو شکست دے دی. حاسدین سے بچنا ہے تو اپنی اولاد کو ادب و آداب سکھائے جائیں. اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے خیر ما ورث الرجال بنیہم ادب صالح وحسن الثناء. لوگ اپنے بیٹوں کو جو بہترین وراثت دیتے ہیں وہ سب سے بہترین وراثت نیک ادب اور خوبصورت تعریف ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں، یہ دنیا سے چلے جائیں، لوگ ان کی تعریف ہی کرتے رہیں، اور یہ سب سے بڑی وراثت ہے. اور عبداللہ ابن المبارک یہ کہا کرتے تھے لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالادب. کوئی بھی انسان اس وقت تک یونیک شخصیت نہیں بن سکتا جب تک اپنے علم کو ادب کے ساتھ وہ مزین نہیں کرتا. یہ ادب ہی ہے جو انسان کی عقل کو روشن کرتا ہے. احنف بن قیس کہا کرتے تھے الادب نور العقل. کسی شخص نے اپنی عقل کو منور کرنا ہے تو ادب سیکھے. عرب نے اس کو بادشاہ بنانا چاہا احنف بن قیس کو، اور بنایا. کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن ادب اس کے اندر اتنا تھا. اتفاق سے ایک دن لونڈی کوئلے لے کے آ رہی تھی اور اس کا نو مولود بچہ تھا. لونڈی گزری، اس کے ہاتھ سے انگیٹھی گر گئی، کوئلے گرے، آن دا اسپاٹ وہ بچہ فوت ہو گیا اور وہ خود فوت ہو گئی. اور وہ لونڈی بے ہوش ہوگی. بچہ فوت ہوا اور لونڈی بے ہوش اس لیے ہوگی کہ میرا کیا بنے گا. وہ آیا، اس نے پانی پلایا، ہوش میں لایا، کہا تم آزاد ہو. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا میرے بیٹے کی قسمت ایسے ہی لکھی تھی، اب اس کی وجہ سے میں ایک اور جان ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. آیا تھا غصہ، میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے آزاد کر دیا. لوگوں نے کہا اس کو سردار بنانا ہے، ذرا دیکھتے ہیں ٹالرنس کتنا ہے. ایک نوجوان کو کھڑا کیا گیا کہ بھری مجلس میں تم اس سے کہو کہ والد تو اس کا ہے نہیں، میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. احنف بن قیس سنا. میں سوچتا تھا کہ آج اگر کسی کو بھری مجلس میں کہہ دیا جائے تو جہاں کھڑا ہے وہاں ہی دفنا دیں گے. کہا بیٹا اس طرح کی باتیں مجالس میں نہیں ہوتی. جو ان کی بات کا ترجمہ ہے آپ اس کے لیے گھر تشریف لائیے. کہا نہیں ابھی جواب دیں. کہا بیٹا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری ماں سے شادی نہ کریں، بہت بوڑھی عورت ہے، وہ آپ کی خدمت نہیں کر سکے گی، تو شادی کا تو مقصد فوت ہو جائے. کہا نہیں میں نے کرنی ہے. کہا اچھا پھر آپ کو جانتے ہیں نا کہ جو کنواری عورت ہوتی ہے اس سے اجازت لی جاتی ہے، اور جو شادی شدہ مطلقہ جو متوفی عنہا زوجہا بیوہ ہوتی ہے اس کی رائے کا بھی احترام ہوتا ہے. میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ راضی ہوئی تو تب ہی کوئی بات ہوگی. لوگوں نے کہا یہ اس قابل ہے کہ اس کو سردار بنایا جائے، اور کوئی بھی ناگواری محسوس نہیں کی. اور آج کوئی اس طرح کی بات کر دے، اللہ اکبر، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ آپ زیادہ جانتے ہیں کیا ہوگا. دنیا میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. غریب وہ ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الغریب من لا ادب له. جو بے ادب ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا غریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب ہی تو سکھائے تھے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعائیں کی تھیں، 45 آیتیں جو نازل ہوئی کاتبین وحی سے ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ.
اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، اللہ اس کو حساب و کتاب بھی سکھا دے اور اس کو عذاب سے بھی بچا۔ 20 سال گورنر رہے اور 20 سال انہوں نے حکومت سنبھالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت دی تھی۔ عبد الملک بن مروان اور دیگر جب ان کے خلاف اٹھے، تلواروں کو زہر لگا کے آئے اور آ کے کہا کہ اگر اس نے آگے سے بات کی تو یکبارگی سب حملہ کریں گے اور آج مٹا کے آنا ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے آداب سیکھے تھے اللہ کے رسول سے اور کبار صحابہ سے، جب انہوں نے آ کے بات کی مسکرا دیے، انہوں نے اور سخت باتیں کی مسکرا دی، اور جواب کیا دیا؟ یا قمر الاقمار و یا شمس الشموس، اے چاندوں کے چاند، کس کو؟ مخالف کو، اے سورجوں کے سورج، نہ تم موسیٰ سے نیک ہو نہ میں فرعون سے برا ہوں۔ موسیٰ کو بھی اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دونوں بھائی جاؤ اور نرمی سے بات کرنا فرعون سے۔ یہ وہ کلمات تھے حکمت کے اور آداب تھے کہ کہا کہ ہم پوری زندگی آپ کے خلاف آئندہ سے بات نہیں کریں گے۔ اور وہ کہا کرتے تھے لا حکیم الا ذو عشرہ، لا حکیم الا ذو تجربہ ولا حلیم الا ذو عشرہ، جس کو تھپیڑے نہیں پڑتے معاشرے میں اس کے اندر بردباری نہیں آتی۔ پہلے دن بندہ بردبار نہیں بنتا، پہلے دن تو بڑی اس کے اندر نخوت ہوتی ہے، نیا پڑ جائے، نئی ڈگری مل جائے، نیا منصب مل جائے، کچھ چیز مل جائے، اچھل ابل کے اکھڑا مزاج بنتا ہے، یہ معاشرہ اس کو گھڑتا ہے، وقت لگتا ہے اس پہ۔ ولا حکیم الا ذو تجربہ، جس کے تجربات نہیں ہیں اس کے دماغ اور اس کی زبان سے حکمت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ حکمت و دانائی ہمیشہ تجربات کے بعد ملتی۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی اللہ نے حکیم بنایا ہوتا ہے، وہ فطرتاً حکیم ہوتے ہیں کہ ان کی بات کے اندر وہ پولائٹنس ہوتی ہے، بڑی گہری سوچ ہوتی ہے، معاملات کو ٹیکل کرنے کا فن ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی بھی کوئی بات کر دے تو اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے صلابت ان کے اندر دی ہوتی ہے، اس قدر استعداد ہوتی ہے ان کی قوت میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے معاملے کو بڑے آرام سے وہ حل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں ہوا کیا اور سوچا کیا تھا۔ یہ وہ حکمت ہے جو اللہ سے مانگنی بھی چاہیے۔ اور اس لیے حارث فرمایا کرتے تھے محاسبی، حسن الادب زین للعالم وستر للجاہل، اگر علم والا ادب سیکھ لے تو یہ ایک ایسی خوبصورت چادر ہے جس کو دیکھ کے صرف تعریف ہی ہو سکتی ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جاہل کے پاس اگر ادب آ جائے تو یہ ایسی چادر ہے جو جہالت کے اوپر پڑ جائے تو وہ جاہل کو بھی بڑا عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں لوگ، جب اس کے پاس ادب آ جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان کہا کرتے تھے جن نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، علیکم بطلب الادب، میرے بیٹو زندگی میں ادب نہ چھوڑنا، فإنکم ان احتجتم الیہ کان لکم مالا، تمہارے پاس کوئی مال بھی نہ ہوا، ادب ہوا تو یہ بہت بڑا مال ہوگا، وَأَنِ اسْتَغْنَيْتُمْ عَنْهُ كَانَ لَكُمْ جَمَالًا، اگر مال تمہارے پاس آ گیا تو یہ مال کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ ادب آپ کے کام آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہ سکھایا، اور اسی بات کو عبداللہ بن مبارک بھی نقل کر رہے ہیں، عز الشریف ادب، اگر دنیا میں کسی شرافت والے آدمی کی عزت کو دیکھنا ہے تو شریف تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جب تک ادب و آداب نہ ہو اس کا شرف اور بزرگی دنیا کے سامنے نہیں آتی۔ ادب ہی ہے جس کی شرافت کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ابن مقفع بیان کرتے ہیں لوگ مال کے ساتھ عزت حاصل کرتے ہیں، لوگ منصب کے ساتھ عزت حاصل کرتے ہیں۔ کسی کے پاس مال بھی نہ ہو، منصب بھی نہ ہو، پھر بھی اگر عزت والا دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کو اللہ نے علم و آداب سے، جس کو ادب و آداب سے نواز رکھا ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، داود بن رشید کہتے تھے سردار بننے کی خواہش تو ہر ایک میں پنپتی رہتی ہے، انسان ہے، لیکن سرداری چار چیزوں کے بغیر نہیں ملتی۔ پہلی چیز
الادب، جس کے اندر ادب و اداب نہیں وہ سردار اور لیڈر نہیں ہو سکتا، اور جو اچھی رعایا نہیں ہوتی وہ اچھا لیڈر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں نے اس رعایا کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ الادب، الصدق، جس کی زبان میں صداقت نہیں ہے وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ ہر روز بے عزت ہوگا جھوٹ بول کے، بات کو دائیں بائیں کر کے۔ تیسری بات الفقہ، جس کو سمجھ نہیں ہے معاملات کی، اس کا پریویس ریکارڈ کیا ہے، کیا کرتا رہا، کیا کیا اس نے امت کے لیے کیا، وہ لیڈر نہیں بن سکتا، ناکام ہوگا، بنے گا بھی تو۔ اور چوتھی بات الامانہ، امانت داری اور دیانت داری جب تک نہیں ہے لیڈرشپ نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے کسریٰ کا وہ ہار لایا گیا، وہ تاج لایا گیا، اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ کنکل پہاڑ کی طرح 2.5 من کے سونے کا وہ تاج تھا جو چھت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، نیچے آ کے بیٹھتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے پہنا ہوا۔ جب لایا گیا تو ایک بھی موتی اس سے الگ نہیں تھا۔ سب کچھ دیکھ کے کہتے ہیں یہ لانے والا بہت امانت دار ہے۔ بول کے صحابہ کہتے ہیں جب ان کا خلیفہ اور امیر امانت دار ہے تو قوم کیسے امانت دار نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہوتا ہے لیڈرشپ کے لیے، سچ، صداقت، دیانت، سمجھ اور فہم اور ادب و آداب جب تک نہیں ہوں گے لیڈرشپ نہیں ملتی، اور نہ ہی انسان کبھی کامیاب ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد کیا ہے سیدنا بلال کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلام ہے، رنگ بھی کالا ہے، ایسے آداب سیکھے کہ سیدنا ابو بکر خود کہہ رہے ہیں بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار ہے، حالانکہ انہوں نے آزاد کیا ہے، پیسے دیے ہیں، وہ چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ کیا راز تھا؟ وہ ادب و آداب تھے جس کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ ادب بارع ولسان قاطع۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی نے پوچھا کہ مروت کا کیا معنی ہے، جس کو آج لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، رواداری ہونی چاہیے، رواداری ہونی چاہیے۔ رواداری کیا ہے؟ تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ادب بارع، ایسا ادب جو لوگوں کو خوش کر دے، ولسان قاطع، اور ایسی سماحت، ایسی فلیکسبلٹی کہ انسان اصول پہ کمپرومائز نہ کرے، لیکن کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، اچھائی سے دے۔ اور یہی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یعفو ویصفح، وہ معاف بھی کرتے تھے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من تہاون بالادب، جو سستی اختیار کرتا ہے ادب سیکھنے میں، عوقب بحرمان النوافل، اللہ اسے سب سے پہلے سزا کے طور پہ نوافل چھین لیتے۔ بے ادب تہجد گزار نہیں بنتا۔ ومن تہاون بالنوافل عوقب بحرمان السنن، اور جو نوافل چھوڑتا ہے اور جرت کرتا ہے، کیا ضرورت ہے، ایک نہ ایک دن سنتوں کا بھی چور بن جاتا ہے۔ ومن تہاون بالسنن حرم من الفرائض، جو کہتے ہیں سنتیں کون سی ضروری ہیں، ایک نہ ایک دن وہ فرائض بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ومن تہاون بالفرائض حرم من المعرفہ، جو فرائض میں سستی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ومن حرم من المعرفہ حرم من الجنہ، جو اللہ کی معرفت سے ہی محروم ہو گیا تو سمجھ لیں وہ جنت سے محروم ہو گیا۔